الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین مولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا. صلوات پڑھیں. ایک اور بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. ظاہر ہے کہ آج تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے اور ماتم داران کے لیے نوحہ خوان افراد کے لیے بھی وقت کو جو ہے کرنا ہے، شاید اس وجہ سے کہ یہ پہلی گفتگو ہے. خمسہ مجالس کہ جس کا اس سلسلے کا یہ پہلا بیان ہے، اور انشاءاللہ ان 5 روزہ مجالس میں جو عنوان ہے وہ ہے اسلام اور پیغام امن. یہ میرا موضوع ہے کہ اسلام نے کس طرح سے امن کا پیغام ہم کو دیا ہے، اور اگر اسلام پیغام امن دیتا ہے تو پھر جہاد کا حکم کیوں دیتا ہے؟ جہاں اسلام پیغام امن دیتا ہے وہاں قصاص کے لیے کیوں اجازت دیتا ہے؟ جہاں اسلام امن اور سلامتی کی بات کرتا ہے وہیں پر کچھ آیات اور کچھ روایات وہ ہیں کہ جس سے بعض لوگوں نے غلط مفاہیم نکال کر انسانیت کو یہ سمجھانے میں کسی حد تک کامیاب تو نہیں، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کسی حد تک بہکانے میں کامیاب ہوئے ہمارے نوجوانوں کو کہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے، اسلام خونریزی سکھاتا ہے. لہٰذا یہ موضوع ایسا ہے کہ ہر دور میں اس کی بہت اشد ضرورت ہے. یہ اسی دور کا خاصہ نہیں ہے بلکہ ہر دور میں یہ آوازیں مخالفین کی طرف سے بلند ہوتی ہیں کہ اسلام خوریزی سکھاتا ہے. اور جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مسلمانان ہیں وہاں جھگڑے، اختلافات، جنگیں، یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہیں؟ کیا اسلام اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے؟ یا اسلام اس سلسلے سے کیا کہتا ہے؟
دوسری طرف یہ بھی ہے، یہ سب وہ ہے کہ جو میں ان 5 روزہ مجالس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کہ جہاں حقوق اور رائٹس کی بات کرتا ہے تو پھر یہ عید قربان میں جانوروں کو کاٹ دینا اور ان سے آوازوں کا بلند ہونا، تو آخر یہ کیسے دونوں سلسلوں کو سمجھا جائے کہ ایک طرف پیغام امن بھی دیا جا رہا ہے، دوسری طرف قصاص کے لیے اور جہاد کے لیے اور یہ قربانی کا فلسفہ، یہ ساری چیزیں ہیں آج کی۔ اور ظاہر ہے اس مجلس کے لیے جس آیت کو میں نے مرکز سخن اور محور تکلم قرار دیا ہے وہ سورہ مبارکہ المائدہ کی جو ہے وہ 32ویں آیت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج آپ کے سامنے اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں ہوں اور پھر اسی سے جو ہے وہ ایک تسلسل آگے بڑھ جائے۔ ظاہر سی بات ہے یہ آیت بنی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ خطاب ہے۔ بنی اسرائیل میں قتل و غارت گری ہوئی اور بڑی تعداد میں ہوئی، انبیاء کو قتل کیا گیا، لوگوں کو قتل کیا گیا، تو نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہمارا، اور قرآن مجید جو ہے اس کا میسیج اور پیغام کسی ایک جماعت یا کسی ایک خاص فرقے کے لیے نہیں ہے، اس کا پیغام عالم انسانیت کے لیے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ہمیں اسلام کی وضاحت چاہیے اور ہمیں دین کو سمجھنا ہے تو کسی ایسے ویسے سے ہمیں دین کے مفاہیم کا علم نہیں ہوگا۔ دین کو سمجھانے کے لیے یا تو وہ وضاحت کرے کہ جس نے اس دین کو بھیجا ہے، یا وہ وضاحت کرے جو اس دین کو لے کر آیا ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یا تو دین کی معرفت جو ہے وہ قرآن کر سکتا ہے یا وارثان قرآن کر سکتے ہیں، وہی حقیقی دین ہوگا۔ اس لیے کہ اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں، کوئی خطیب کوئی بات کہے، کوئی شاعر کوئی بات کہے، کوئی مفکر کوئی بات کہے، تو اس میں دونوں احتمال پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن کوئی بات کہہ رہا ہے، روایات معصومین اگر کوئی بات کہہ رہی ہیں، تو وہ مسلمان کا پیغام نہیں ہے، وہ اسلام کا پیغام ہوگا۔ اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، مولا امیر المومنین کے اس جملے کو محسوس کرنا ہوگا کہ دیکھو اگر تمہیں حق کو پہچاننا ہے تو حق کو اہل حق سے نہ پہچانو، غور کیجئے گا، حق کو اہل حق سے نہ پہچانو بلکہ اہل حق کو حق کے ذریعے سے پہچانو۔ نہیں، میں جملے کو ذرا اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ مولا فرمانا چاہتے ہیں، مولا کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہیں دین کو سمجھنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، تو مسلمان سے نہ سمجھو کہ دین کیا ہے، بلکہ اسلام کو پڑھو اور یہ سمجھو کہ مسلمان کون ہیں۔ غور کیجئے گا بھئی، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو اسلام کے ذریعے سے ہم مسلمان کا اندازہ لگائیں گے، لیکن مسلمان کے ذریعے سے ہم اسلام کا اندازہ نہیں لگائیں گے۔ تو اگر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اسلام کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے کہ مسلمان کون ہیں، ہم حق کے ذریعے سے سمجھیں گے کہ اہل حق کون ہیں، ہم دین کے ذریعے سے سمجھیں گے کہ متدین کون ہیں۔ لیکن جب ہمیں دین کو سمجھنا ہوگا، جب ہمیں اسلام کو سمجھنا ہوگا، بھئی سب کی توجہ یہی ہے تو پہلے آپ اسے دیکھ لیجئے، صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ یہ یہاں کی مشکل نہیں ہے، یہ عالمی مشکل ہے۔ اسی لیے کوشش رہتی ہے کہ ممبر پر یہ ساری چیزیں آنے سے پہلے خطیب کے یہ سب چیزیں پہلے مہیا ہو جائیں تو یہ بہتر رہتی ہیں، ورنہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہمیں مسلمان کو سمجھنا ہے، اہل حق کو سمجھنا ہے، تو ہم اسلام کے ذریعے سے مسلمان کو سمجھیں گے، ہم حق کے ذریعے سے اہل حق کو سمجھیں گے، اپوزٹ نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان کے ذریعے سے اسلام کو نہیں سمجھیں گے، ہم متدین کے ذریعے سے دین کو نہیں سمجھیں گے، ہم اہل حق کے ذریعے سے حق کو نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ اسلام کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے مسلمان کو، متدین کو سمجھا جائے گا، مگر اگر ہمیں دین کو سمجھنا ہے تو کس سے سمجھا جائے؟
تو دین کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ہیں، اسی لیے رسول نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تمہیں قرآن کو، اگر تمہیں دین کو اور اسلام کو سمجھنا ہے تو یا قرآن سے سمجھ سکتے ہو یا وارث قرآن سے سمجھ سکتے ہو، یا یہ کہوں کہ قرآن صامت سے سمجھ سکتے ہو یا قرآن ناطق سے سمجھ سکتے ہو۔ یہی دو معیار ہے، یہی دو معیار ہیں۔ اب کسی خطیب کا کوئی جملہ، کسی شاعر کا کوئی شعر، کسی متدین کا کوئی بات وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ غور کیجئے گا، دین پر اگر وہ عمل کرے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے، اس زاویے سے دیکھنا ہے کہ آخر اسلام جو ہے اس سلسلے سے کیا کہتا ہے۔ یہ جو توجہات مبذول رہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پیغام اس عصر حاضر کے زمانے میں، میں نے جیسے عرض کیا، اس زمانے میں یہ بہت اہم ہے، اور ہر زمانے میں یہ اہم ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر 5-10 سال کے بعد جو ہے اس طرح کی گفتگو کم سے کم نوجوانوں تک پہنچنی چاہیے تاکہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے معصوم نے فرمایا قبل اس کے کہ دوسرے افراد تمہارے جوانوں کو اپنی طرف کھینچیں، تمہاری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے ذہن و دل و دماغ میں وہ علم اتار دو کہ تاکہ وہ بھٹک نہ سکیں، تاکہ وہ گمراہ نہ ہو سکیں۔ تو کیا ہے آیت، کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ مبارک ہے المائدہ کی 32ویں آیت ہے، من قتل نفسا۔ اب دیکھیں اس میں کوئی یہ آیت ہے، روایت میں تو ہوتا ہے کہ ضعیف ہے یا اس میں گفتگو ہو سکتی ہے کہ مستند کیسی ہے یا اس کی سند کیسی ہے، اور سند کے ساتھ اس پر راویان پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کے سلسلے سے بہت سارے مسائل ہیں، جو سند پر گفتگو بھی ہو سکتی ہے، مضمون حدیث پر بھی حدیث ہو سکتی ہے، الفاظ پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آیت جو ہے وہ سب کے لیے متفق ہے۔ اور اس آیت کا کمال یہ ہے کہ اس آیت میں کوئی تشبیہات نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جو محکمات ہیں۔ جو آیات متشابہات ہیں اس میں دو معنی یا دو مفہوم یا متعدد مفاہیم نکل سکتے ہیں، لیکن وہ آیات کے جو محکمات ہوں، وہ آیات جو واضحات میں سے ہوں، اس میں صرف اور صرف ایک ہی معنی نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے من قتل نفسا، جس نے ایک نفس کو قتل کیا۔ غور کیجئے گا، میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ من قتل نفسا، جس نے ایک نفس کو قتل کیا، بغیر نفس، بغیر اس کے کہ وہ جس کو قتل کیا گیا وہ کسی کا قاتل تھا، او فساد فی الارض، یا وہ زمین پر فساد کر رہا تھا۔ غور کر رہے ہیں، یعنی جو مقتول تھا نہ وہ کسی کا قاتل تھا اور نہ وہ زمین پر فساد کر رہا تھا، فاسد نہیں تھا۔ جیسے قرآن نے کہا لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد نہ کرنا، تو نہ وہ فاسد تھا اور نہ ہی وہ قاتل تھا، اور کسی نے اس کو قتل کر دیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ گویا ایسا ہے کہ اگر اس انسان کو قتل کر دیا جائے تو اس نے انسانیت کو قتل کر دیا۔ غور کیجئے گا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، جميعا، سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی، ایک انسان کو حیات دی، ایک انسان کو بچا لیا، فکأنما احیا الناس جميعا، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، جیسے اس نے پورے انسانیت کو بچا لیا۔ تو آپ نے محسوس کیا دو آیتوں کے دو رخ ہیں، ایک آیت جو ہے وہ حیات کی بات کر رہی ہے، دوسری طرف موت کی بات کر رہی ہے۔ کسی کو قتل کر دیا آپ نے تو قرآن کا فکأنما قتل الناس جميعا، گویا ایسا ہے کہ تم نے انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور جس نے ایک کو بچا لیا، ڈوب رہا تھا اسے بچا لیا، جل رہا تھا اس کو محفوظ کر لیا، وہ اس کو کوئی قتل پر آمادہ لوگ تھے، آپ نے اسے محفوظ کر لیا۔ قرآن نے کہا فکأنما احیا الناس جميعا، تو اس انسان نے ایک نفس کو نہیں بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اب دیکھیں قرآن ہے اور کیا ہے، من قتل نفسا، جس نے ایک نفس کو قتل کیا۔ دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جس نے ایک مومن کو قتل کیا، قرآن نے یہ نہیں کہا، جبکہ قرآن کتاب اسلام ہے
تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ من قتل مسلما، جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا وہ انسانیت کا قاتل ہے. لیکن یہاں پر نہ مسلمان کا لفظ ہے، نہ مومن کا لفظ ہے، نہ متقی کا لفظ ہے، نہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کا تعلق ہے. اس لیے کہ قرآن کی نظر اس بات پر نہیں ہے. قرآن یہ نہیں دیکھ رہا کہ قتل ہونے والا کیسا تھا، اس سے بحث اس سے نہیں ہے کہ اس نے جو ہے وہ مومن تھا، بحث اس سے نہیں ہے کہ وہ نبی یا امام تھا، بحث اس سے نہیں ہے کہ وہ کافر تھا، بحث اس سے نہیں ہے کہ وہ ہندو تھا، بحث اس سے نہیں ہے کہ وہ کرسچن تھا، بحث اس سے نہیں ہے کہ وہ یہودی تھا، بحث اس سے نہیں ہے کہ وہ مسلمان تھا. نہیں، من قتل نفسا، جس نے ایک نفس کو قتل کیا اس کا تعلق کچھ بھی ہو گویا ایسا ہی ہے جیسے انسانیت کو قتل کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن نے جب ایک نفس انسانی کی قیمت کو بتایا تو ایک پڑھنے میں ایک انسان کی جان کو رکھا، دوسرے پڑھنے میں پوری انسانیت کو رکھا. آج کر رہے ہیں لوگ معاوضہ بیان کرتے ہیں، چند لاکھ چند ہزار جو ہے وہ معاوضے دیے جاتے ہیں کہ قتل میں، لیکن یہ حکومتوں کے اعتبار سے ہے. غور کر رہے ہیں کہ صاحب فلاں کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا، تو نتیجے میں اتنے لاکھ روپے دے دیجئے، اتنے ہزار پاؤنڈ دے دیجئے، اتنے لاکھ پاؤنڈ دے دیجئے. لیکن جب اسلام نے انسانیت کی قدر کو دیکھا تو اسے مال پر نہیں تولا، بلکہ کہا جس نے ایک نفس کو قتل کر دیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. وہ ایک کا قاتل نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر اسلام خوریزی کا نام ہوتا، اگر اسلام قتل و غیرت گری کا نام ہوتا، اگر اسلام قتل کرنا سکھاتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ جس نے ایک مسلمان کو قتل کیا وہ انسانیت کا قاتل ہے. لیکن قرآن نے لفظ مسلم استعمال نہیں کیا. خالق کائنات نے نفس رکھ کر بتایا کہ اسلام دین انسانیت ہے. اسلام جو ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے. کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو یہ آیت یاد ہونی چاہیے. من قتل نفسا، جس نے ایک نفس کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسا ہی ہے جیسے انسانیت کو اس نے قتل کر دیا. اچھا اب اس میں یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اس کو لاجیکل اور علمی حوالے سے اور منطق حوالے سے اور فلسفی اور معیار عقل پہ اگر تولا جائے تو قرآن نے یہ کیوں کہا کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا وہ انسانیت کا قاتل ہے اور جس نے ایک نفس کو بچا لیا وہ انسانیت کا محافظ ہے؟ تو کیا ایسا ہے؟ دیکھیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے. قرآن نے خود کہا فَكَأَنَّمَا، گویا ایسے ہی ہے، یعنی گویا کہ انسانیت، نفس انسانی کے معیار کو بتایا کہ نفس انسانی کا معیار اپنی نظر کے اعتبار سے نہ دیکھنا، ہمارے معیار علم کے اعتبار سے دیکھنا. اس لیے کہ یہ ایسا شاہکار ہے کہ جس کے خلق کرنے کے بعد ہم نے فخر کیا ہے. وہ پروردگار کہ جس نے کائنات میں ساری چیزوں کو خلق کیا مگر کبھی فخر نہیں کیا، لیکن اس نے جب انسان کو بنایا تو کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہ بہترین خلق کرنے والا ہے. تو جو بہترین خلق کرنے والا ہے اس نے بہترین مخلوق کو خلق کیا تو اس کا معیار بھی بتایا کہ اس کا معیار کیا ہے. تو جس نے ایک انسان کو قتل کیا وہ انسانیت کا قاتل ہے. بہت غور کیجئے گا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اب ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں تقریباً 8 جوابات ہیں کہ کیسے ایک نفس کا قتل انسانیت کا قتل ہے، لیکن میں صرف ایک جواب سے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. غور کیجئے گا کہ بھئی ایک نفس کا قتل کرنا، انسانیت کا قتل کرنا کیسے ہے؟ رسول کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الاجتماع، یہ جو معاشرہ ہے اس کی کیفیت ایسے ہی ہے جیسے پیکر انسانی کی. اور کر رہے بھئی جیسے اعضاء انسانی ہیں، تمام اعضاء جب ملتے ہیں تو ایک پیکر انسانی تشکیل پاتا ہے، ویسے ہی ہر فرد معاشرے کا جب ملتا ہے تو ایک مجتمع اور ایک سوسائٹی اور ایک اجتماع تشکیل پاتا ہے. ایک جو ہے تہذیب جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اعضاء جتنے ہیں بدن انسانی کے، سب کے نام الگ ہیں، سب کے کام الگ ہیں، لیکن سب مل کر ایک پیکر انسانی کی تشکیل کرتے ہیں. آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، نام بھی الگ، کام بھی الگ. تو جو بھی پیکر انسانی کے اعضاء ہیں، جو بھی اجزاء ہیں، ان کے نام الگ الگ ہیں، ان کی کیفیات الگ الگ ہیں،
ان کے کام الگ الگ ہیں، لیکن سب مل کر پیکر انسانی کے لیے مددگار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انسان کی صرف انگلی کٹ جائے یا جسم کا کوئی بھی عضو جو ہے وہ منقطع و قطع ہو جائے تو نتیجے میں کیا ہوگا کہ پورا جسم کم و بیش اجزاء کے ساتھ متاثر ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اگر انگلی کٹی ہے تو آنکھوں کو تکلیف کیوں ہے؟ انگلی کٹی ہے تو کانوں کو تکلیف کیوں ہیں؟ سر کیوں ٹینشن میں ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ پورا بدن کیوں کانپ رہا ہے؟ کٹی تو انگلی ہے تو انگلی تک بات رہنا چاہیے تھا، تو کہا کہ دیکھو یہ نام الگ الگ ہیں، کام الگ الگ ضرور ہیں، مگر سب ملا کر ایک پیکر انسانی بناتے ہیں۔ بھئی ویسے ہی معاشرے کی کیفیت ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی مولانا ہے، کوئی شاعر ہے، کوئی کسی فریضے پر منصب پر فائز ہے، سب کے نام الگ الگ ہیں، سب کی شخصیتیں الگ الگ ہیں، سب کے کام الگ الگ ہیں، لیکن سب ملا کر ایک معاشرہ تقسیم کرتے ہیں۔ اسلام کہنا یہ چاہتا ہے ایک معاشرہ بناتے ہیں افراد، تو اب اگر کسی نے ایک فرد کو قتل کیا تو وہ ایک فرد کا قاتل نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ اس نے پورے معاشرے کو متاثر کیا، اس لیے کہ اگر فرض کریں کہ کسی ڈاکٹر کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو ممکن ہے کہ کوئی اور ڈاکٹر مل جائے، مگر وہ نہیں مل سکتا۔ جو لیاقات، جو قابلیتیں، ظاہر ہے انسان کی انگلی کٹ جائے تو نقلی انگلی رکھ سکتی ہے، لیکن اس کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو جب ایک عضو دوسرے عضو کے مقابلے میں اس کا کوئی بدل نہیں بن سکتا، پیکر انسانی سے کوئی اعضے کو نکال کر اس کے بدل لگا دیا جائے تو بعین ہی فطرت اور نیچرل طریقے سے جو کیفیت تھی وہ نہیں آ سکتی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ معاشرے کے کسی انسان کو قتل کر دیا جائے تو وہ پیکر انسانی بعین ہی اس اجتماع میں ثابت ہو جائے؟ اسی لیے اسلام نے کہا من قتل نفسا، جس نے ایک نفس کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے پورے، جیسے ایک عضو سے پورا جسم متاثر ہے، ویسے ہی ایک فرد کے قتل ہونے سے پورا معاشرہ متاثر ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک کو زندگی دی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو پھر وہ ایک کا محافظ نہیں ہے، اس نے پورے معاشرے کو بنایا ہے۔ اب میں اس کو معیار عقل پہ آپ کی تول کر آج سے جواب لینا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا وہ انسانیت کا قاتل، جس نے ایک نفس کو بچا لیا وہ انسانیت کا محافظ، لیکن اگر نفس جس کو قتل کیا گیا ہے مقتول، اگر اس کا مرتبہ ایک طرف قتل ہونے والا جو ہے وہ عام انسان ہے، ایک طرف کسی نے اس انسان کو قتل کر دیا جو معاشرے کی روح رواں ہے، مومن ہے، متقی ہے، مصنف ہے، کتابیں لکھتے ہیں، معاشرے میں اس کا ایک بہت اہم رول ہے، اور ایک عام انسان ہے، تو کیا دونوں کے جرم برابر ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ اپنے معیار عقل پر اس حدیث کو پیش کیجئے، اس آیت کو پیش کیجئے، اور پھر مجھے بتائیے کہ بھئی اگر ایک صرف عام انسان نہیں تھا، مسلمان بھی تھا، صرف مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ نبی یا امام تھا، تو کیا دونوں کے جرم برابر ہیں؟ دونوں کے جرم، عقل کہتی ہے دونوں کے جرم برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنا مقتول کا مرتبہ بلند ہوتا جائے گا ویسے ہی قاتل کے جرم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بھائی یہ توجہ کیجیے گا، یعنی پتہ یہ چلا کہ جتنا بڑا مقتول ہوگا، جتنا عظیم مقتول ہوگا، اتنے ہی قاتل کے جرم میں اضافہ ہوگا۔ اب عزیزان گرامی، تو پتہ یہ چلا کہ اگر مقتول جو ہے وہ صرف مسلمان نہ ہو، مومن نہ ہو، بلکہ وہ ہو کہ جس کو رسول نے فرمایا ہو حسین منی وانا من الحسین، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس کو معین الدین چشتی نے کہا ہو شاس حسین، بادشاہ حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نادا دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین، تو جو دین کا قاتل ہو، بھئی اگر ایک انسان کو قتل کر دیا جائے تو وہ انسانیت کا قاتل ہے، تو وہ یزید جس نے دین کو قتل کر دیا ہو وہ کیسے رضی اللہ ہوگا؟ وہ دین، وہ یزید کہ جس نے قتل کیا ہو اس کو
جو شریعت بھی ہے اور صاحب شریعت بھی ہے، جس کی زندگی کا ہر قدم شریعت کا حصہ بنتا ہے، جس کو رسول نے فرمایا میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو اب اگر کوئی اس قاتل کا ہمدرد بن جائے، کوئی اس قاتل کا طرفدار بن جائے، کوئی اس قاتل کا جانبدار بن جائے، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم مسلمان کو اسلام سے سمجھتے ہیں اور اسلام کو قرآن اور اہل بیت سے سمجھتے ہیں، توجہ کر رہے ہیں؟ تو جو اس کا قاتل ہو جو دین بھی ہو اور وارث دین بھی ہو، اب اگر اس کو کوئی مسلمان بنانے پر تیار ہو جائے، اس کو کوئی رضی اللہ کہنے کے لیے آمادہ ہو جائے، تو وہ تو نہیں ہو پائے گا، لیکن جو کہہ رہا ہے وہ بھی مشکوک ہو جائے گا۔ غور کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو دین کا قاتل ہو، جو وارث دین کا قاتل ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا وہ انسانیت کا قاتل ہے، تو جو اس کا قاتل ہو کہ جو صاحب شریعت ہے، جو اس کا قاتل ہو جو وارث کتاب ہے، جو اس کا وارث ہو جو علی کا لاڈلا ہو، جو اس کا وارث ہو جو رسول کا نواسا ہو، تو اگر اس کا قاتل ہوگا تو اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کو مسلمان کہتا رہے تو تم کچھ بھی کہو، لیکن خالق اکبر اس کو کبھی مسلمان نہیں تسلیم کر سکتا۔ اور عزیزان گرامی، وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک نفس کو بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اب میں یہی آپ کے معیار عقل پر رکھ کر اس آیت کی تصدیق ماننا چاہتا ہوں کہ بھئی جس کو بچایا گیا وہ ایک عام انسان تھا؟ نہیں، وہ عام انسان نہیں تھا، وہ مسلمان تھا۔ نہیں، وہ مسلمان نہیں تھا، نبی تھا۔ وہ نبی نہیں تھا، رسول بھی تھا۔ وہ رسول ہی نہیں تھا بلکہ اولو العزم تھا۔ تو جتنا بچنے والے کا مرتبہ بلند ہوگا، ویسے ویسے بچانے والے کے ثواب میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی عظمت میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، تو کوئی قرآن کہتا ہے جس نے ایک نفس کو بچا لیا وہ انسانیت کا محافظ ہے، تو ذرا اس کا اندازہ لگاؤ جو اپنی زندگی بھر ابو طالب جو ہے وہ رسول کو بچاتے رہے، جو کائنات کا سب سے افضل ترین شخص ہے، جو وارث شریعت ہے، جو صاحب کتاب ہے، جو مرسل اعظم ہیں، جو اس کائنات کے سب سے عظیم شخصیت ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، مجھے آپ انصاف سے بتائیے، اگر کوئی ایک نفس کو بچائے، وہ انسانیت کا محافظ بن جائے، تو ذرا اب اس حسین کا اندازہ لگاؤ جس نے آدم کی شریعت کو بچایا ہو، جس نے نوح کی شریعت کو بچایا ہو، جس نے ابراہیم کی شریعت کو بچایا ہو، جس نے سارے انبیاء کی محنت کو بچایا ہو، جس میں خاتم الانبیاء کی محنتوں کو بچایا ہو۔ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، سلام ہو اس آدم پر، سلام ہو اس حسین پر جو آدم کا وارث ہے، جو نوح کا وارث ہے، جو ابراہیم کا وارث ہے۔ میں تو ایک بات کہتا ہوں اور قرآن کی روشنی میں یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے جس نے ایک نفس کو بچایا ہو وہ انسانیت کا محافظ ہے۔ ارے جس نے سب کی شریعتوں کو آدم سے لے کر خاتم تک بچایا ہو، اگر اسے محافظ انسانیت کا لقب دیا جائے تو وہ بہت چھوٹا لقب ہے، وہ بہت چھوٹا لقب ہے۔ اس لیے کہ محافظ انسانیت تو ہر وہ انسان ہے کہ جو ایک نفس کو محفوظ کر لے جائے، جو ایک نفس کو بچا لے جائے۔ لیکن عزیزو، جس نے ان کو بچایا ہو وہ حسین، کہ جس کی عظمت یہ ہے کہ جس نے آدم سے لے کر خاتم اور خاتم سے لے کر، یہی تو وجہ ہے کہ جب انہوں نے قربانیاں دی تو اللہ نے آواز دی اگر تم نے شہادتیں دی ہیں تو ہم شہادت کے بدلے میں امامت تمہاری نسل سے چلائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اوّل امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اوّذ الحسین اوّذ اللہ الحسین بالقتل، پروردگار عالم نے امام حسین کو عوض دیا ہے، شہادت کے عوض میں آپ نے
پروردگار نے کچھ عوض دیا، 4 عوض دیے۔ دیکھیں یہ نہیں، یہ کوئی گفٹ نہیں ہے، ہدیہ نہیں ہے، اجرت میں اور ہدیے میں فرق ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ پروردگار عطا کر رہا ہے، یوں تو بہت کچھ اس نے عطا کیا امام حسین کو، لیکن جب شہادت کی بات آ رہی ہے تو لفظ عوضہ ہے، عوضہ کہتے ہیں عوض، سمن اور مسمن، یعنی بدل دیا، عوض دیا، کہ حسین اگر تم نے یہ شہادت دی ہے تو اس کے عوض میں ہم تمہیں یہ عطا کرتے ہیں۔ اور وہ 4 چیزیں حسین کو عطا کی گئیں، وہ ایسے ہی نہیں عطا کی گئی، 4 چیزیں حسین کو عطا کی گئیں۔ پہلی چیز کہا جعل الامامۃ فی نسلہ، ہم امامت کو تمہاری نسل سے چلائیں گے۔ ظاہر ہے سبط اکبر موجود ہیں، سبط اکبر موجود ہیں، مگر کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے وہ شہادت دی ہے، کہ کسی نے وہ شہادت نہیں عطا کی۔ وَجَعَلَ الشِّفَا فِي تُرْبَتِهِ، ہم تمہاری تربت کو خاک شفا بنا دیں گے، ہم تمہاری تربت کو خاک شفا بنا دیں گے۔ سارے مقامات مقدسہ کی تربت اور خاک لائق احترام ہیں، مگر وہ خاک شفا نہیں بن سکی عزیزان گرامی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کسی تربت کو، سب مقامات کی تربت اور خاک جو ہے وہ فائدہ مند اس معنی میں ہے کہ وہ آپ کے لیے پاکیزہ ہے اور ہر لحاظ سے بہتر ہے دوسری جگہ کے نسبت سے، لیکن آپ کسی بھی خاک کو کھا نہیں سکتے، خاک کو کھانا حرام ہے، شریعت مقدسہ کہتی ہے کہ آپ نہیں کھا سکتے۔ لیکن امام حسین کی خاک کو کہا اگر حنکوا اولادکم بتربت الحسین، جب دنیا میں کوئی بچہ آئے تو پہلے اسے خاک شفا کھلانا۔ یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے، یہ معصوم کی حدیث ہے اور سنت ہے، مستحب ہے کہ جب پہلا بچہ دنیا میں آئے تو اس کی پہلی غذا خاک کربلا ہو، تاکہ اس کے روح میں حسین اتر جائیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اور صرف یہی نہیں ہے، آپ دنیا سے جائیں تو جاتے وقت بھی خاک شفا ساتھ لے جائیں، آپ مصلی پہ آئیں تو خاک شفا، تسبیح کی شکل میں خاک شفا۔ وجعل الشفا فی تربت، اللہ نے جو ہے ان کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا۔ اور کیا کیا پورا باب ہے بحار الانوار اور دوسری کتابوں میں کہ جو خاک شفا کے فضائل ہیں، کیونکہ میرا موضوع الگ ہے، مجھے وہاں جانا ہے، بس گفتگو اپنے آخری مرحلوں کی طرف ہے۔ تو امام حسین کی یہ کیفیت ہے۔ تو آپ دیکھیں تیسری چیز کیا ہے، تیسرا کیا ہے؟ کہا وَإِجَابَةَ الدُّعَاء تحت قبتہ یا عند قبرہ، کہ قبر کے نزدیک دعا مسترد ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے، اور تیسری چیز ہے، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ جب زائر حسین جائے گا تو جتنے ایام زیارت میں خرچ کرے گا وہ اس کی عمر میں شمار نہیں ہوں گے، وہ اس کی عمر میں شمار نہیں ہوں گے۔ یہ کس نے؟ یہ ایسے نہیں، یہ کوئی گفٹ نہیں ہے، یہ عوض ہے شہادت کے عوض۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں، اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ کس انسان کا احسان کتنا بڑا ہے، تو آپ یہ دیکھیے محسن حسینیت، محسن انسانیت تو ایک چھوٹا سا لقب ہے امام حسین کا۔ آپ اگر کسی کا احسان دیکھنا ہے تو اس کی موت کے وقت دیکھیے، اگر اس کی موت میں رونے والے صرف گھر والے ہیں تو اس کا مطلب وہ گھر والوں کا محسن تھا، اگر پڑوسیوں کو بھی تکلیف ہو جائے تو اس کا مطلب وہ گھر والوں ہی کے لیے نہیں تھا، پڑوسیوں کے لیے بھی تھا، اور نہیں اگر شہر رونے لگ جائے تو اس کا مطلب وہ شہر کا محسن تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کے اوپر جتنے لوگ گریہ کریں گے اس کا دائرہ احسان بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی معیار پر دیکھیے کون کتنا بڑا محسن ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں واحد ذات ہے وہ حسین کی کہ جس کے غم میں کائنات کی ذرہ ذرہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو متاثر نہ ہوئی ہو اور گریہ نہ کیا ہو۔ مطلب یہی ہے تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ کائنات کے سب سے بڑے محسن کا نام حسین ابن علی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ پتھروں نے، پتھر کہوں جو شمر کو توہین سنگ ہے۔ آپ شعر کہہ رہے تھے تو شعر یاد آ گیا۔
ابھی اظہر بھائی ہمارے جو ہیں بالکل آخری مرحلوں میں شعر کہتے ہیں اور زبردستی شعر پڑھواتے ہیں، لیکن یہ زبردستی نہیں آیا، اتفاق سے آیا شاید ان کی وجہ سے۔ پتھر کہوں جو شمر کو توہین سنگ ہے، کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو غم حسین سے متاثر نہ ہوئی ہو۔ آپ روایات اٹھائیے، شہادت حسین کا اثر محسوس کیجئے، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ محافظ انسانیت، تو فمن احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک نفس کو بچا لیا وہ انسانیت کا محافظ ہے۔ تو اگر کوئی ایک نفس کو بچا لے تو وہ انسانیت کا محافظ ہو، جس نے انسانیت کو بچایا ہو اس کو اگر محافظ انسانیت کا لقب دیا جائے تو یہ بہت چھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا سب مل کر بھی حسین کے جزا نہیں دے سکتی۔ حسین نے کربلا کے ریگزار میں کیا نہیں دیا۔ اور عزیزان گرامی، میرا موضوع ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا وہ انسان۔ اسلام ہمیشہ پیغام امن دیتا ہے، ہم نے ہمیشہ شہادتیں دینا سیکھا ہے، اسی لیے تو کہا کہ شہادت تو ہماری میراث ہے۔ ہم قتل کرنے پہ فخر نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم قتل کرتے ہی نہیں، ہم نے ہمیشہ قربانیاں دے کر فخر کیا ہے۔ یہ ہمیں جذبہ کس سے ملا ہے؟ یہ امام حسین سے ملا ہے۔ تو شہادت ہے، اور عزیزان گرامی یہ تو انسان کی بات ہے کہ جو اسلام نے انسان کی کیفیت کو بتایا، کیونکہ میرا موضوع ظاہر ہے وہ اسلام اور پیغام امن ہے، تو انسان تو بہت بڑی بات ہے۔ زمینوں کے رائٹس پڑھیے آپ، 3-4 حصوں پہ تقسیم ہوتے ہیں نا، نباتات، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ عام طور سے جو تقسیم ہوتی ہے وہ 4 چیزوں پر ہوتی ہے۔ جمادات جتنے بھی پہاڑ اور زمینیں یہ سب آتی ہیں، کس میں آتی ہیں؟ یہ سب جمادات کے دائرے میں آتی ہیں۔ اور جمادات سے اوپر جو منزل آتی ہے وہ ظاہر ہے کہ نباتات کی آتی ہے، اس میں سارے درخت، پیڑ، پودے سب آ جاتے ہیں، اس لیے کہ جمادات وہ ہوتے ہیں کہ جو جسم تو رکھتے ہیں مگر ان میں قوت نمو نہیں ہوتا، وہ بڑھ نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ 100 گز کا پلاٹ تھا تو 2 سال چھوڑ دیجئے 200 گز کا ہو جائے گا، نہیں، وہ اتنا ہی رہے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اب حیوانات تیسرا، وہاں پر نمو ہی نہیں ہے، متحرک بالارادہ بھی ہے، اپنے ارادے سے حس و حرکت بھی پائی جاتی ہے۔ اور تیسرا انسان ہے کہ جو حس و حرکت نہیں بلکہ عقل سلیم بھی رکھتا ہے، اپنے ان معارف کو حاصل کرتا ہے اور نتیجے بھی نکالتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ابھی تو ہماری گفتگو انسان کے سلسلے سے چل رہی ہے، میں نے تو صرف انسان کے سلسلے سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور یہ بخاری شریف کی جو ہے، اب ظاہر ہے کہ شریف کی یہ حدیث ہے تو آپ سنیں گے کہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ مسلم کی تعریف جب کی گئی تو تعریف بھی یہ کی گئی، المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ، مسلم اسے کہتے ہیں، صحیح مسلم کی بتا رہا ہوں روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مسلم اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اب اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو نہ وہ صحیح بخاری کے اعتبار سے مسلمان ہے اور نہ وہ قرآن کے اعتبار سے مسلمان ہے۔ چاہیے آپ دیکھیے بہار اس صحیح بخاری کی یہ روایت ہے یا نہیں ہے کہ رسول نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، سلامت رہیں، یعنی وہ کسی کو قتل غارت نہ کرتا ہو۔ تو میں کہوں گا یہ انسان کی تو بہت بڑی بات ہے، انسان کی منزل تو بہت بلند ہے۔ زمینوں کی کیفیت دیکھیے، پہاڑوں کی کیفیت دیکھیے کہ اسلام نے کیا نہج البلاغہ اور روایات معصومین بھرے ہوئے ہیں کہ خبردار، قرآن کہتا ہے لا تمشوا علی الارض ہوانا، زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زمین کے رائٹس ہیں کہ زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلو۔ اور کیا ہے؟ امام نے فرمایا، دیکھو نہج البلاغہ میں یہ جملے موجود ہیں کہ جو کچھ زمین سے محصولات لیتے ہو اور جو خراج اس سے حاصل کرو، اس خراج کا کچھ حصہ زمین کی ڈیولپمنٹ میں خرچ کرو، ورنہ وہ انسان شہروں کو بھی برباد کر دے گا اور انسانیت کو بھی برباد کر دے گا۔ یہ امام نہج البلاغہ میں امام کے جملے ہیں۔
اب میرا موضوع یہ نہیں ہے کیونکہ مجھے آگے جانا ہے. تو زمین کا بھی جو ہے وہ احکامات جو ہیں وہ معصومین نے اور اسلام نے بیان کیے ہیں. اور زمین سے آگے بڑھ جائیں تو نباتات کے خبردار، تمہیں نہیں چاہیے کہ کسی ہرے درخت کو قلم کرو، تمہیں نہیں چاہیے کہ جو سایہ دار درخت ہے اسے قلم کرو، تمہیں نہیں چاہیے جو پھلدار درخت ہے اسے قلم کرو، بلکہ انسانیت کو ابھارا ہے. رسول کی حدیث ہے، معصومین کی حدیث ہے، تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگاؤ. اور یاد رکھو اگر تم کوئی درخت لگاؤ گے، اس درخت سے کوئی جانور یا کوئی انسان کسی اعتبار سے، سائے کے اعتبار سے، پھل کے اعتبار سے، لکڑی کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، انسان ہو یا جانور ہو، اگر اس سے فیض حاصل کرے گا تو جب تک وہ فیض حاصل کرتا رہے گا تمہیں ثواب ملتا رہے گا. اسلام جو ہے وہ نباتات کی بات کرتا ہے. اسلام نے جو ہے وہ اب میں کیونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام نے جو ہے منع کی ہے. خبردار بغیر کسی ضرورت، شدید ضرورت کے بغیر درخت کو نہ کاٹنا، اس لیے کہ یہاں انسانیت کے لیے درختوں سے بہتر چیزیں آسانی سے مہیا نہیں ہوتی. یہ اللہ نے نعمتیں سب انسان کے لیے رکھی ہیں. اب انسان کو لینے کے بعد آگے بڑھ جائیے، نباتات کے بعد حیوانات کو لے جائیے تاکہ میں بات کو مکمل کر دوں. حیوانات کی کیفیت آپ دیکھیے. حیوانات کے لیے اسلام نے آواز دی، اگر تم صحرا میں چل رہے ہو، تھائیلوجی کا مسئلہ ظاہر فقہ کا مسئلہ ہے، اگر تم صحرا میں ہو اور تمہارے پاس پانی بڑا مختصر ہے کہ تم یا تو اس سے وضو کر سکتے ہو یا اپنے سواری کو پلا سکتے ہو، اور تمہاری سواری بہت زیادہ شدید بیمار، شدید پیاسی ہے، یا کوئی محترم جانور ہے جو بہت زیادہ پیاسا ہے، تو اسلام کہتا ہے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پانی جو وضو کے لیے تم نے رکھا ہے وہ اسے پلا دو، اور خود تیمم کر کر نماز پڑھو تو اللہ تمہیں ڈبل جزا دے گا، کیونکہ تم نے اس کی پیاس کو بجھایا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ نماز، تمہاری جو نماز ہے اس کی اپنی جزا ہے. تو نماز کی جزا بھی محفوظ رہے گی، اور اس جانور کو جو تم نے دیا ہے اس کی تشنگی کو مٹایا ہے، اس سے آپ کو جو ہے وہ اس کی جزا اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا. تو جانور کے لیے کتنے احکامات معصوم نے فرمائے. یہ بھی نہج البلاغہ میں جو ہے یہ ٹیکس حاملین زکوٰۃ، امام کے زمانے میں، امام کے دور حکومت میں جب حاملین زکوٰۃ کو، زکوٰۃ کے لینے والے افراد کو آپ بھیجتے تھے تو ظاہر ہے کہ کوئی زکوٰۃ انعام پہ، جانوروں پہ بھی ہے، تو آپ فرماتے تھے دیکھو جب جانا اور وہاں سے جانوروں کو لے کر آنا تو ان پر اتنا بوجھ نہ لادنا کہ وہ برداشت نہ کر سکیں، اور فرماتے تھے کہ دیکھو انہیں زیادہ تیزی کے ساتھ، رفتار کے ساتھ آگے نہ بڑھانا کہ جو فوق العادہ ہو، اور خبردار اگر دو راستے پاؤ، ایک راستہ وہ ہو جو شارٹ کٹ ہو جلدی پہنچ جاؤ، ایک راستہ وہ ہے جو لمبا ہے، تو یہ نہ دیکھنا کہ یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے، یہ دیکھنا کہ ان کے کھانے پانی کا انتظام کدھر زیادہ بہتر ہے. اگر ان کے چارے کا اور پانی کا اہتمام لمبا والے راستے سے ہو تو چھوٹے راستے سے کبھی نہ لے کے آنا، لمبے راستے سے لے کے آنا. یہ کیا ہے؟ اور مولا امیر المومنین آپ اکثر مسائل میں سنتے ہیں بطخوں کو کیا کہا، بیٹا حسن میرے بعد اگر تم ان کا خیال نہ رکھ سکو تو آزاد کر دینا. یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کے حقوق تو بہت دور کی بات ہے، جانوروں کے حقوق سکھائے جا رہے ہیں. امام زین العابدین نے، بس عزیز و وقت ختم ہو چکا ہے، امام زین العابدین نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے وصیت کی. اور وصیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ عجیب وصیت ہے. آپ نے فرمایا دیکھو بیٹا میرا یہ ناقہ ہے جس پر میں نے 25 حج کیے ہیں، اور خدا شاہد ہے میں نے کبھی اسے تازیانہ نہیں مارا، اس کا خیال رکھنا. تو یعنی کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ جانور کے حقوق ہیں. میں کل کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اگر یہ جانوروں کے اتنے حقوق ہیں تو پھر یہ کاٹنے کا کیا مقصد ہے، یہ ذبح کرنے کا، یہ عید قربان کا کیا مقصد ہے، یہ جانوروں کو کیوں ذبح کر دیا جاتا ہے؟ تو ایک طرف تو اسلام اتنا احترام جانور کا بتا رہا ہے کہ ان کا اتنا خیال رکھو،
کہ ان کے پانی کا، ان کے کھانے کا ان پر زیادہ بوجھ نہ ہونا چاہیے، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے. اگر تم ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے ہو تو اس ذمہ داری کو دوسرے کی طرف منتقل کر دینا چاہیے. خبردار. تمہیں بعض روایات میں یہ کیفیت بھی موجود ہے کہ امام جب مولا امیر المومنین جب جنگ سے واپس آتے تھے تو خود پانی بعد میں پیتے تھے، پہلے اپنے سواری کو پانی پلاتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے حقوق حیوانیت. حیوانات کے حقوق کیا ہیں، ان کے رائٹ. تو جو اسلام حیوان کا اتنا احترام کرتا ہو تو اس سے ہی حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ جس نے ایک نفس انسانی کو قتل کیا وہ انسانیت کا قاتل ہے، جس نے ایک نفس کو بچا لیا وہ انسانیت کا محافظ ہے. بس عزیزو، کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آخر حیوان کا اتنا احترام ہے تو پھر یہ فلسفہ قربانی کیا ہے، تاکہ پھر جب ہم حیوانات کے فلسفے کو سمجھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ پھر انسان کے یہاں جہاد اور فلسفہ شہادت کیا ہے، تاکہ انسان سمجھے کہ ایک طرف اسلام کیسے پیغام امن ہے. اسلام جو ہے وہ دہشت گردی نہیں سکھاتا، اسلام خوریزی نہیں سکھاتا، اسلام تو بہت نرم دل ہے. امام نے فرمایا حل الدین الا الحب، کیا محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ محبت ہی کا نام تو دین ہے. بس میرے عزیزو، میں کہوں گا چوتھے امام نے 5ویں امام سے یہ فرمایا کہ بیٹا میں نے اس پر 25 حج کیے ہیں لیکن کبھی تازیانہ نہیں مرا. میں کہوں گا مولا آپ نے جانوروں کا اتنا اہتمام کیا، اتنا احترام کیا کہ پوری زندگی استعمال کیا، ایک تازیانہ نہیں مارا. نہ جانے وہ کون سے انسان تھے کہ جو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک مسلسل تازیانے مار رہے تھے. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے. ظاہر ہے عزیزان گرامی، یہ آج جو ہے ظاہر ہے 16 تاریخ آ گئی، سفر کی 16 تاریخ ہے. اہل حرم جب کربلا سے نکل رہے تھے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں عزیزو، کربلا میں اہل حرم کی رخصتی قیامت کی رخصتی تھی. تاریخ آل محمد میں 2 بہنیں وہ تھیں کہ جب بھائی کے لاشے سے انہیں گزارا گیا تو رسول کو بڑی تکلیف ہوئی. ایک عمر ابن عبدوبت کی بہن کہ جب بلا کے لائے تو ایک مرتبہ پوچھا کہ تمہیں آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو ایک مرتبہ جیسے ہی رسول نے یہ پوچھا تو اس کی بہن نے کہا نہیں مجھے تکلیف تو نہیں ہوئی، مگر مجھے اس بات کی تکلیف ہوئی یہ مجھے وہاں سے لے کر آئے ہیں جہاں میرے بھائی کا لاشا رکھا ہوا تھا. عزیزو، ایک مرتبہ رسول نے یہ جملہ سنا، آواز دی کتنے سنگ دل ہو بلال، ایک بہن کو بھائی کے جنازے سے گزار کر لاتے ہو. ایک مرحلہ تاریخ نے یہ لکھا، اور دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی. ایک مرتبہ صفیہ بہن ہے جو جناب حمزہ کی بہن ہے، دوڑ کر آنا چاہتی ہیں بھائی کے جنازے کی طرف. حمزہ کی کیفیت، جنازے کی کیفیت یہ ہے کہ جو ہے وہ سینے کو چاک کر جگر کو کھا لیا گیا ہے، جگر کو جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے، جنازہ مسلح ہو چکا ہے. بس اس کیفیت کو جیسے ہی رسالت مآب رحمت للعالمین نے دیکھا کہ حمزہ کا جنازہ ایسا نہیں ہے کہ بہن دیکھ سکے، پر فرمایا علی بہن بھائی کے جنازے پہ آ رہی ہے، میری پھوپھی آ رہی ہے، اے علی کسی طریقے سے حمزہ چچا کے جنازے کو جو ہے وہ کور کر دو، اس کو جو ہے وہ ڈھک دو. اب علی میدان جنگ میں کیا دیتے، بس ایک مرتبہ رضا کو اٹھایا اور رضا کو اٹھانے کے بعد جناب حمزہ کے جنازے پہ رکھ دیا. پیر کچھ نکل رہے تھے اس لیے کہ رضا چھوٹی تھی، کہا پیروں کو بھی ڈھک دو. بخزب و خاشاک کو لیا اور لے جانے کے بعد پیروں پہ قدموں میں بھی ڈال دیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کو یہ برداشت نہیں کہ کوئی بہن بھائی کے جنازے پہ آئے. اللہ اللہ زینب 11 محرم ہے، لاشیں بکھرے ہوئے ہیں اور چاروں طرف لاشیں پڑے ہوئے ہیں، بہن بھائی کے جنازے سے گزر رہی ہے، بیٹا
بھائی کے بابا کے جنازے سے گزر رہا ہے۔ عزیزو یہ رخصتی بڑی عجیب و غریب رخصتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ رخصتی ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ زینب نے، عجیب کیفیت ہے، عجیب جملے ہیں، زینب نے بہت کم وہ مقام ہے جہاں عباس کو پکارا ہے۔ عزیزو ان مقامات میں ایک مقام یہ بھی ہے، زینب جب رخصت ہو رہی تھی، سوار ہونا چاہتی تھی، جب سب کو سوار کرا دیا، دیکھو تم ہمیں سوار نہ کرانا، ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم مخدرات عصمت و طہارت ہیں، ہم ایک دوسرے کو خود سوار کرا دیں گے، لہذا زینب نے سب کو سوار کرایا، مگر زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا۔ فنظرت الی الیمین و الی الیسار، زینب نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، جب کوئی نظر نہیں آیا تو اس موقع پر زینب نے آنو محمد کو نہیں پکارا، اس موقع پر حسین کو بھی نہیں پکارا، بلکہ فرات کا رخ کیا اور جملہ کہا، یا اخی ابا الفضل انت الذی ارکبتنی ذرت الخروج من المدینہ، اے میرے شیر جب مدینے سے چلی تھی تو بڑی شان سے زینب کو سوار کرایا تھا، آج زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ عجب نہیں کہ لاشا فرات پہ تڑپا ہو، شہزادی موت نے مجبور کر جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس ایک منظر اور ختم مجلس و دعا میں، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب جنازے کو لے کر جانا چاہا، عزیزو بڑا سخت منظر تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے۔ جیسے ہی بابا کے لاشے کو دیکھا، لاشے کی کیفیت کو دیکھا، امام اور صبر امام کا اندازہ لگائیے کہ امام کا صبر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے جیسے ہی اس کیفیت کو دیکھا، بابا کے پامال لاشے کو دیکھا، بابا کے بے سر جنازے کو دیکھا، ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ زینب نے ایک مرتبہ بیٹا سید سجاد کی طرف دیکھا، اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیا تاکہ سید سجاد کی توجہ منقلب ہو جائے، اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرایا، جیسے ہی گرایا دوڑ کر سید سجاد قریب آئے، اے پھوپھی اماں خیریت سے تو ہے؟ اے میرے لال میں تمہاری کیفیت بڑی عجیب دیکھ رہی ہوں کہ جیسے روح قفس انسری کو پرواز کر جائے گی۔ آواز یہ پھوپھی اماں، ارے وہ جوان بیٹا کیا کرے جس کے سامنے اس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو؟ میں کہوں گا یہ منزل وہ ہے جہاں زینب نے سید سجاد کو تسلی دی، لیکن وہ زینب جو مسلسل تسلی دے رہی تھی، ارے جب دربار شام آیا تو آواز دی، اے میرے لال سید سجاد، زینب شرابی کے دربار میں نہیں جائے گی۔ یہاں پھوپھی کو سید سجاد نے تسلی دی، اے میرے لال، ارے ذرا میرے باپ، اے پھوپھی اماں ذرا بابا کا سر دیکھیے۔ بس زینب نے سر حسین کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو ہیں، اے بہن زینب اسلام کو بچانا ہے، اے بہن یہ مرحلے کو طے کرنا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔